أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان شسیدہ کوثر انسپائر ایف ایم سے آپ کے پروگرام نور ایمان کے ساتھ۔ سامعین اکرام، میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں استادہ فرحت یاسمین، جو کہ گزشتہ پروگرام میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہی تھی۔ سامعین اکرام، یقیناً آپ بھی میری طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کے منتظر ہوں گے۔ میں آپ کے انتظار کی کڑیوں میں مبتلا کیے بغیر اور محل ہوئے بغیر استادہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا سیرت بیان صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا بیان جاری رکھیں۔ السلام علیکم استادہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بخیر وعافیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پچھلا بیان یہاں پر سلسلہ منقطع ہوا تھا، جہاں پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی اولاد عطا فرمائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے بھی 2 مرتبہ شادی شدہ تھی، اور یہ آپ کی تیسری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ آپ نہایت ہی شریف النسب خاتون تھیں۔ آپ قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی، اور آپ جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار خاتون تھیں اور خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کی وجہ یہ سبب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شادی کرنے کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ آپ بہت عاقل خاتون تھی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خود سے جو ہے وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی ایک الگ شان ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی اسلام کی معاون بھی تھی۔ اگر ہم ان کی سیرت پہ بات کریں گے تو ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے۔ بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ سے عطا فرمائے۔ وہ تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے جو تھے ان کا نام تھا سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جوانی کا دور بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ بچپن کا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں ایک باپ کی حیثیت سے بھی تھے، شوہر کی حیثیت سے بھی تھے، مالک کی حیثیت سے بھی تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے پہلے ہند اور حالہ، ان کے جو ہیں باپ بھی تھے، یعنی آپ کا جو ستیلا رشتہ تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبی سے نبھایا کہ دنیا کو مثال قرار دے دی کہ جب آپ کسی عورت یا مرد سے رشتہ جوڑتے ہیں تو جو اس سے منسلک اس کے بچوں سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے، آپ اس کو حقیقی رشتے کی طرح جو ہے وہ نبھائیں دونوں طرف سے۔
جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں یہ ربیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، یہ ربائب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھے۔ تو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس لے گئے آپ بچپن میں، اور وہ بھی آپ کے سائے تلے پروان چڑھے۔ تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے غلام تھے، جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہبہ کیا تھا، آپ کو تحفہ میں دیے تھے۔ تو ان سے بھی اتنی محبت تھی کہ جب ان کے خاندان والے ڈھونڈتے ہوئے آپ کو آگے، تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا، تو جس کی بعد میں کہ قرآن پاک میں آیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت جو ہے وہ اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو بھی ایک انسانیت کے درجے تک ان کو پالا اور تربیت کی، کہ جب ان کے اپنا والد پہنچے کہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ تو یہ محبت تھی ایک غلام کی اپنے آقا کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو بخوبی سکھایا کہ کیسے ایک اچھے انسان میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ایک امتی میں کیا کیا اچھی خوبیاں ہونی، ایک صالح انسان میں، نیک انسان کو کس راہ پہ چلنا چاہیے، یہ سب شب و روز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہمیں سیرت کا جو بھی ہم پہلو اٹھا کے دیکھیں، جس سے بھی پڑھیں، اس سے ہمیں ایک الگ روشنی ملے گی، ایک الگ راہ ملے گی، ایک الگ رہنمائی ملے گی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تنہائی پسند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل نور پہ چلے جاتے اور غار حرا میں بیٹھا کرتے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر جا کھانے پینے کا سامان آپ کو پہنچایا کرتی تھی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث کی صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ وہ قصہ جو وحی کا جو روایات میں اس طرح سے آتا ہے، وہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اقرا، کہ پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لگایا اور دبایا اور پھر چھوڑا اور بولا کہ اقرا، پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ بھی یہی عمل دہرایا، حتیٰ کہ چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور پھر یہ 4 آیتیں جو سورہ علق کی ہیں، یہ پہلی وحی ہے، یہ ابتدا تھی وحی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے وہ اس پر لرزہ طاری ہے، اور تمام واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سنایا، اور آپ نے فرمایا کہ زملون کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اب سیدہ خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندائی اور عرض کیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ پر کسی شیطان کا حملہ ہے، یا تو وہ کہنے لگی کہ آپ بالکل بھی اس چیز سے جو ہے وہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، تو اللہ رب کعبہ جو ہے وہ آپ کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ آپ کو لے کر اپنے ایک چچا زاد بھائی جو تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس آئی۔ جب سارا قصہ ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ وہی ناموس رسالت ہے جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام ان پر پیغام لے کر آتے تھے۔ تو کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور میں اتنا برا نہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی تو میں آپ کی جانب کھڑا ہوتا۔
تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی، مجھے صادق اور امین مانتے ہیں؟ تو پھر اس پر اس نے کہا کہ ہماری جو، کیونکہ وہ عیسائیت مذہب اختیار کر چکا تھا ورقہ بن نوفل، اور اس نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں اس طرح چکا ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی جب ان میں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے، تو آپ سے پہلے بھی آنے والے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک منقطع ہوا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وحی بھیجی، وہ تھی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ جو ہے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کریں، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کا اعلان کیا تو وہ سرن تھا، یعنی اعلان نہیں تھا، کھلم کھلا نہیں تھا۔ تو اسلام جن لوگوں نے سب سے پہلے قبول کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ کے قریبی رفقا میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے بغیر پوچھے، بغیر کہے کہ کب فرشتہ آیا، کب ہوا، کیا واقعہ ہوا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اسی وقت شہادت پڑھ لی۔ پھر عورتوں میں سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شہادت دی، پھر بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ طبقات ہیں جن کو علماء نے جو ہے وہ بانٹا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدنا حدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ ان سب نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کو دعوت کی، اور پھر جوک در جوک جو ہے مسلمان داخل ہوتے گئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے قبیلے کو جو ہے وہ ڈرائیں اور ان پر جو ہے بیان کریں کھلم کھلا اپنی وحی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے، پہاڑی کے پیچھے جو ہے فوج موجود ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان یہی کہا کہ کیوں نہیں آپ صادق اور امین ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جان لو کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ تو اس وقت آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے کہا کہ تبت یدا کا محمد، کہ اے محمد تمہارے ہاتھ اٹھے، جس کی مذمت میں پھر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، کہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ اور پھر یہ وہ سورت ہے جو کہ قیامت تک پڑھتی رہے گی اور ابی لہب پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو پھر جو اپنے بھی تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ اب جو مسلمان ہوتے تھے، پھر یہ وہ دور شروع ہوا جب اعلان، جو نبوت کا اعلان کیا کھلم کھلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنا اعلان کریں، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ کفار مکہ کے جو سردار تھے جو مسلمان نہیں تھے، جیسے ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر وہی آنی تو ہم میں سے کسی پہ کیوں نہیں آئی، کہ ہم مالدار ہیں، ہم اہل و عیال والے ہیں، ہماری اولادیں جوان ہیں، یہ مطلب کہ بہت ساری چیزیں، کہ اللہ نے ہم پر وحی نازل کیوں نہیں کی، ان پر کیوں کی، غرور اور تکبر میں آئے۔ تو اب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب کفار نے شدت اختیار کی، یعنی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے شدت اختیار کی، تو اب جب یہ وہ دور تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کوڑا جو ہے وہ پھینکا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوڑے کو اپنے گھر سے ہٹاتے اور یہ کہتے کہ کیا
کہ پڑوسیوں کا یہی حقوق ہیں اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہ فرماتے، اور اپنے صحابہ کو ہر وقت صبر کی تلقین جو ہے وہ عطا فرماتے، صبر کی تلقین عطا فرماتے۔ یہ وہ شدت پسندی تھی قریش کی جو کرتے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا کہ مشکلیں آئیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو صبر کرو، جتنی بھی مشکلیں آئیں صبر کرو، اور صبر کے ساتھ سہ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں جو ہے وہ بھیجے گا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک جو ہے سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے، سختی کے بعد آسانی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دور کے مسلمان کے لیے، ہر دور کے انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت بن کر دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا نہیں کرتے تھے کفار کے لیے کہ شاید یہ نہ سی ان کی اولادوں میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جائے۔ اب کفار کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ جو غلام ان کے تھے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تکلیفیں دی جائیں۔ تو اب کیونکہ جو لوگ تو رکھتے تھے عصبہ، یعنی جو تو قبیلے کے لوگ تھے قریش کے، ان پہ تو اتنی آسانی سے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، البتہ انہوں نے کمزور لوگوں سے جو ہے وہ شروع کی، ان کو تعذیب دینی، ان کو عذاب دینا، جیسے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو مالک تھا امیہ، وہ جو ہے وہ عذاب دیا کرتا تھا کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ، صحرا تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا، اور پھر جو ہے آپ کے اوپر ایک گرم پتھر، بھاری پتھر جو ہے وہ کر کے رکھ دیتا، تو آپ پھر بھی کہتے احد 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 احد، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ فرماتے کہ صبر صبر، کہتے اے بلال صبر کرو۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آل یاسر کے پاس سے گزرتے، جو کہ عمار بن یاسر جو تھے، عمار ان کے والد جو تھے یاسر، اور جو ان کی والدہ تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ گھرانہ تھا جو یمن سے یہاں آ کر ہوا تھا، اور بنو مخزوم کے جو یہ ابو جہل کے جو یہ پناہ گزین تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جن کا یہاں پہ کوئی قبیلہ نہیں تھا، تو ابو جہل ان کو عذاب دیا کرتا تھا، اور یہ سیدہ سمیہ پہلی اسلام کی جو ہے وہ شہیدہ تھی، اور سیدنا عمار جو ہیں وہ پہلے شہید مرد تھے اسلام کے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام میں شہید ہونے والے۔ تو ان لوگوں کو بھی صحرا میں لے جایا جاتا اور عذاب دیا جاتا، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے قریب سے گزرتے تو کہتے کہ اے آل یاسر صبر، اے آل یاسر صبر۔ تو یہ جو اسلام کا درخت ہے، یہ جو پودا اتنا پنپنا و تناور درخت بنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو پھیلانا ہے، اور ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن کہ یہ جو آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا، اس کی جڑوں میں، اس کی رگوں میں صحابہ کا خون ہے، انہوں نے اپنا خون دے کر اس کو تناور درخت بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو صبر کی تلقین دیا کرتے تھے، اور اسی اثناء میں جب صحابہ ظلم جو ہے وہ شدت اور اختیار کر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو صحابہ نے ان میں سے جن میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حامد عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت سارے جو تقریباً 80 مسلمان تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کا
جو بادشاہ ہے نجاشی وہ بہت رحم دل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر چلے جاؤ۔ تو جب صحابہ نے وہاں پر ہجرت کی تو جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو بھیجا، ان کی نجاشی کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ بہت دوستی بھی تھی۔ اب وہ گئے اور جو ہے وہاں پر تحائف وغیرہ بھی بیچے گئے، لیکن نجاشی بادشاہ جو ہے وہ انصاف پسند تھا اور رحم دل انسان تھا، اور اس نے دونوں طرف سے دلائل جو ہے وہ سننے۔ تو اب عمر بن العاص جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بادشاہ کو یہ کہا کہ یہ سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی وہ آیات پڑھی کہ جب سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے حجرے میں ہیں، اور اس وقت وہ فرشتہ آیا اور انہوں نے روح پھونکی، اور سیدنا عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح اللہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، تو اس نے یہ سب سن کر ایک خط کھینچا اور کہا کہ ہمارے دین میں اس خط تمہارے اور ہمارے دین کے اس خط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو تم میرے ملک میں رہ سکتے ہو۔ تو بہت سارے صحابہ جو ہے وہ وہاں پر رہے، اور اس کے بعد ایک واقعہ جب پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو قریش کے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی سجدے میں چلے گئے، کیونکہ قرآن پاک کی خلافت، قرآن پاک کی حلاوت اور قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ کو یہ خبر پہنچی حبشہ میں کہ کفار جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب جب وہ ان میں بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ واپس آئے، اور پھر جو ہے قریش کی واپس سختیاں جو ہے وہ شروع ہوئی، تو اب وہ وقت پیش آتا ہے کہ جب بیت عقبہ الاولیٰ ہوتی ہے کہ جب یثرب سے لوگ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے ہیں، اور پھر دوسرے حج کے موسم پہ وہ لوگ آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اور اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہجرت مکہ سے ہجرت کا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال صرف توحید کی دعوت کی مکہ میں، اور جس میں واقع معراج بھی آیا، عام الخزن بھی آیا، اور شیب ابی طالب کا واقعہ بھی پیش آیا کہ جب آپ کو ایک شیب میں گاٹی میں جو ہے بنو ہاشم کو لے کر جانا پڑا کہ آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے سیدنا آپ کی جو چچا تھے ابو طالب وہ بھی انتقال کر گئے، اور اسی سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی معاون اسلام تھی اور محسنۃ الاسلام تھی، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الخزن تھا، یعنی وہ غم کا سال تھا کہ دو جو بہترین آپ کی ڈال بنتی تھی اور آپ کو طاقت دیتی تھی ہستیاں جو آپ کی پشت پناہی کرتی تھی، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ تو پھر اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ابو جہل نے، اور جو پورے بیٹھ کر کابینہ جو تھی اس وقت کفار مکہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا جو ہے وہ حکم ہوا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قریش کی امانتیں تھیں وہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور انہیں اپنے بستر پر لٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور پڑھا حامیم ہم لا ینظرون سورہ یاسین کی آیات، تو مٹی اٹھائی اور ان پھونکی اور وہ ان کی آنکھوں پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کھڑے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے. وہاں پر آپ 3 دن تک غار ثور میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو پیغام پہنچ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لیکن کب اور کس دن تو یہ کسی کو نہیں پتا تھا. تو اہل مدینہ جو ہے وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلا کرتے تھے. اس کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ایسا ہے کہ بندہ بتاتا رہے اور ہم سنتے رہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے آتی ہیں. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے اور سنتے رہیے نور ایمان آپ کا پروگرام. اب استاذہ دعا فرمائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.